اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حالت، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ تو بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے۔ جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے بعد بھی انکاری ہو جاتا ہے تو پھر بس تڑپتا رہتا ہے۔ جانتے ہو، محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو بلا وجہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ پہلی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے، کیونکہ دل راضی جو نہیں ہو پاتا، حالانکہ جانتا وہ بھی ہے کہ اب وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، وہ لوٹ آئے گا۔ اور یہ نارمل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، وہ کیوں لوٹ کر آئے گا؟ اور اگر لوٹ آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں؟ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دنیا کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے۔ مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ خود نصیب بھی نہیں۔ صبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، اور صبر آتا تب ہی ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، اور ہم چیزوں کو اس طرح نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری مسکراہٹ چھین سکتا ہے وہ کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہو تم جس کو تم سے محبت ہی نہیں؟ تبھی اللہ کچھ دروازے بند کرتا ہے۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ سب، اور یہ باتیں بری لگے گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا۔ پھر تم کہو گے کہ واقعی اگر تب اللہ ہماری حفاظت نہ کرتا تو ہم آج کتنی تکلیف میں ہوتے، کیونکہ وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچتا، تم خود ہی اپنا برا سوچتے ہو۔
اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔